ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ حاضرین و سامعین، میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے دعائے قنوت کے بارے میں بتایا تھا کہ دعائے قنوت کیا ہے، اور اس کے بارے میں نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی اور بتایا کہ دعائے قنوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان کو سکھائی جب وہ چھوٹے سے بچے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی چیز کسی کو سکھاتے تھے اس کے اندر آپ علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ صحابہ سے بھی مروی ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ حضور کا لفظ تو نہیں وہاں پر آتے کہ آپ نے سکھایا، لیکن آپ کے صحابہ اکرام آپ سے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو قنوت ہے نا، اس کے بارے میں سمجھ لیں، قنوت ہر اس دعا کو کہتے ہیں جس دعا کے اندر عاجزی، انکساری، گڑ گڑاہٹ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، عبدیت کا اظہار کرنا، بندگی کا اظہار کرنا، اس کو آپ قنوت کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی فکس چیز نہیں ہے، یہ معصور چیزیں بھی آتی ہیں کہ دوسرے نیک لوگوں نے قنوت کو کس طرح لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ کر کے دکھا دیتے تھے، اس کے بعد پھر آپ اس نمونے کے اندر آپ علیہ السلام بہت ساری چیزیں بندوں پہ بھی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ اپنے لیے کچھ اللہ سے مانگیں عاجزی انکساری کر کے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ دیگر جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جب اپنے طور پر دعائیں مانگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحسین فرمائی ان کی کہ تم نے کمال کر دیا۔ اس میں ایک چھوٹی سی حمد و ثنا تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پڑھی تھی، دیکھو قبول آپ نے۔ تو اسی طرح قنوت کے بارے میں آپ کو ایک ایسے صحابی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس صحابی کے کیا ہی کہنے، 7 لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان میں اس صحابی کا بھی نام ہے، اور وہ بہت نیک اور متقی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آتے جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان کے گھر میں اس قدر ان کا آنا جانا تھا، اور ان کی والدہ کا کہ لوگ ان کی والدہ کو اور ان کو رسول پاک کے گھر سے اہل بیت ہی سمجھتے تھے، اس قدر آنا جانا تھا نبی پاک کے پاس بیٹھنا اٹھنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں آپ تشریف لے جاتے تو صاحب الوسادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک، نبی صاحب النالین آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک، اور آپ علیہ السلام کا بستر ٹھیک کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزیں وہاں پہ اکٹھی کریں۔ یہ ایک حدیث کے اندر آتا بھی ہے، بخاری شریف کے اندر ان کا تعارف۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خاص خود اپنی زبان سے بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی آدمی نے قرآن مجید سیکھنا ہے تو وہ 4 بندوں سے سیکھے، ان میں سے سالم ہے، معاذ ہے، ابی ہے، ابن کعب، اور آخر میں آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو دعا میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھنے لگا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ہمارے حنفی بھائیوں کو یہی دعا یاد ہے۔ اب مصیبت یہ بن گئی کہ اہل حدیث حنفیوں والی دعا نہیں پڑھتے، اور حنفی جو اہل حدیثوں والی دعا نہیں پڑھتے، دعائیں بھی بریلوی سنی اہل حدیث ہو گئی ہیں۔ اب ان کی بھی کیٹیگری بن گئی ہے کہ دعا بھی اب کسی نے مانگنی، یہ فرقہ بازی پر دعاؤں کا نا اب چلن ہو گیا دنیا کے اندر۔ آپ ان فرقوں پہ 100 لعنت بھیجیں اور الگ ہو جائیں ان سے، اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے کہاں سے نیکی کا پھول لینا ہے اور اس کی خوشبو حاصل کرنی ہے اور اس کا شہد پینا ہے آپ نے۔ آپ کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہونی چاہیے۔ حضرت علامہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اور اس دعا کی خوبی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، انہوں نے بھی اس کو پڑھا ہے۔ حضرت وہ عالم اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرا مبشرہ میں شامل ہیں۔ تو یہ ایسے ہی نہیں دعائیں پڑھی جاتی تھیں، آخر کو کسی نے ان کو سکھائی ہیں تو وہ آگے سکھاتے علمنا، وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں سکھایا گیا۔ آپ یہ دیکھیں اسلام میں تعلیم کا معیار کیا ہے، کیا چیز کیا سکھائی جاتی ہے۔ جو چیز سکھانے کی ہے وہ یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے سکھاتے کوئی نہیں،
ٹھیک ہے، جو چیزیں نہیں سکھانے کی جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے اس پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں 100-150 سال سے ہماری تعلیم کا حال آپ کے سامنے ہے، نہ کوئی آپ کی کوئی ملک بھی ڈھنگ سے صحیح نہیں چل رہا، حتیٰ امریکہ بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، برطانیہ بھی نہیں چل رہا، وہاں بھی آپ دیکھیں پاناما کیس کے بن جاتے ہیں، کرپشنیں وہاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں بھی نکالے جاتے ہیں، کوئی ملک نہیں بچا جن کو دعویٰ ہے نا کہ ہم نے دنیا کے جدید علوم سوشل سائنسز پڑھ لی، وہاں بھی یہی کچھ ہے۔ کوئی ادارہ بتائیں مجھے جہاں پر ہے۔ تو سمجھ میں آیا اس تعلیم کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا، انسانوں کو کوئی نفع نہیں، جو کام ہے نا بندوں کو ٹھیک کرنے کا وہ کام نہیں ہم کر رہے، اور وہ کام ان دعاؤں کے ذریعے سے حل ہونا تھا، اور ان پر غور و فکر کرنے سے آپ کو پتہ چلنا تھا کہ ان دعاؤں کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ افسوس سارا یہ ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کی وجہ سے دور کر دیا گیا، بندے کا تعلق ہی اپنے رب سے دعا کے ساتھ ہے، بس الدعاء مخ العبادہ، اور ایک جگہ کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، بس باقی نماز روزہ جو بھی تم کرتے ہو وہ دعائیں ہی ہیں ساری۔ جس بندے کو دعا مانگنی آ گئی اس بندے کو سب کچھ آ گیا، جس بندے کو دعا نہ بھی مانگنی ہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرنے کے لیے چلے جائے، وہ جیسا گیا بدو لوٹ کے مکے سے آ جائے گا، فائدہ کچھ نہیں۔ دعا ایک ایسی شے ہے کہ اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں، اور یہ دعائیں سب سے پہلے وہ دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ آپ کے یاد کرنے کی دعائیں، اس کے بعد اذکار کی دعائیں آ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں علمنا ابن مسعود رضی اللہ ان نقرأ فی القنوت، وہ کہتے ہیں کہ ہم قنوت میں یہ دعا پڑھا کرتے۔ کیا کون سی دعا جو میں اب آپ کو پڑھ کر سنانے لگا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، اور دو طرح آیا ہے ان عذابک الجد بالکفار ملحق، یہ بھی ساتھ اس کے لفظ کے اضافہ ایک آیا ہے۔ یہ بات ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی سکھائی ہے قنوت کی، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی ہم کوئی نہیں پڑھتے، وہ بھی دعا آپ سن لیں، اگر موقع ملا تو اس کا بھی اسی کے اندر بیان ہو جائے گا۔ وہ اس آدمی کے بارے میں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایسے ہی مولانا طارق جمیل نے پچھلے دنوں کہہ دیا کہ مولا علی، بس ساری دنیا میں شور مچ گیا۔ امدادیہ سے مولانا حافظ محمد زاہد صاحب ہیں محتمے میں، انہوں نے بھی لکھ دیا کہ مولا علی، بس شور مچ گیا، یہ کیا لکھا جا رہا ہے، یہ کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں جو لفظ فرمائے ہیں وہ بڑی احتیاط سے فرمائے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ ان لفظوں کے اندر جاتے نہیں، آپ ان کے معنی آتے کوئی نہیں، غلط معنی پہناتے ہیں، یا لوگوں کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں باڑ میں جائیں لوگ، اور باڑ میں جائیں ان کی یہاں کی خرافات اور فرقے۔ آپ کیوں ان فرقوں کی جی وہ یہ سمجھتے ہیں؟ جس آدمی نے یہ سمجھ لیا نا کہ فرقہ یہ کہتا ہے اور اس کا یہ معنی ہے، وہ آدمی گمراہ ہو کر مر جائے گا، بالکل کچھ نہیں۔ اپنے نبی پاک نے جو مفہوم بتایا آپ نے اس کو غالب کرنا ہے، وہ ایک مفہوم کو غلط کو غالب کر رہے ہیں، آپ نے اس کے صحیح مفہوم کو، نہ کہ یہ کہ ان کے پیچھے لگ کے ایک صحیح مفہوم کو چھوڑ کے ایک لفظ ہی چھوڑ دینا۔ تو آپ نے جو وہاں پر فرمایا کہ جو آدمی مجھے محبوب رکھتا ہے یا مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے اور علی سے بھی محبت کرے۔ تو میر المومن علی بن ابی طالب نے بھی جو دعا مانگی نا وہ بھی کمال کیا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنْ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعہ کہتے ہیں جی حضرت علی سے آپ نے کتنی روایتیں لی ہیں، بھی جتنی آنی اتنی لینی ہے، جتنی ابوبکر صدیق سے لی اتنی اس علی سے بھی لے لی ہم نے، باقی تم لوگوں کے پاس کیا ہے امیر المومنین کا وہ ہمیں بھی بتا دو، پتہ لگ جائے۔ قول ہی قول ہے، اس لیے جو لوگ اس طرح ادھر ادھر نہ ان سے گھبرایا کریں، کچھ نہیں، الحمدللہ آپ بڑے رچ ہیں، آپ کا علم بہت رچ ہے، آپ کی حدیث کا علم بڑا رچ ہے، آپ کے اماموں نے بہت کچھ اچھا لکھا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ عوام الناس جاہل ہے، نہ پڑھتی ہے، نہ پڑھنے والے کو یہ بخشتی ہے، جو بندہ پڑھ کے ان کو بتاتا ہے یہ اس عالم کا بھی بیڑا گرک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات۔ تو ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول فی آخر وترہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وتر کے آخر میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں یہ کچھ فرماتے، کیا؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس کو ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، علامہ البانی نے، سب نے صحیح کہا ہے اس کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو آپ جب رکوع سے پہلے جب آپ وتر پڑھتے تو اب مصیبت یہ وتر پڑھتے کوئی نہیں،
ہر بندہ جو ہے نا اس نے وطر کا تماشا بنا رکھا ہے. بھائی ایک بات سمجھ لیں, تہجد, قیام اللیل, قیام رمضان, وطر, یہ ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں, ایک ہی نماز کے. جب اس کو آپ نے طاق میں پڑھنا ہے اس کو وطر میں کہہ دیں گے, رمضان شریف میں خصوصی اہتمام سے اٹھیں گے تو قیام رمضان کہہ دیں گے, ٹھیک ہے نا. رات کو عمومی دنوں میں اٹھیں گے قیام اللیل کہہ دیں گے. جب رات کے آخری حصے میں جب آپ اس کو پڑھنے کے لیے اٹھیں گے ہجود کر کے, اپنی نیند توڑ کے, تو تہجد کہہ دیں گے اس کو. اب یہ بات سمجھ لیں, بار بار جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں. تراویح اسی تہجد کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے. انہوں نے من گڑت نام, 4 نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جاتے ہیں. یہ جو تراویح کا 5واں نام انہوں نے رکھا ہے یہ اسی کا نام ہے. پھر 20-11 کا اس لیے شور پڑ جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی نئی نماز تھی رمضان شریف کے اندر جو رسول پاک خاص پڑھا کرتے تھے قیام رمضان. یہ سارا جھوٹ ہے. باقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شروع ہوئی ہے, رسول پاک بند کرا گئے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ کہتے وہ سارے صحابہ پڑھتے تھے, تو اب آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے کہا رسول پاک بند کرا گئے, اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ بس ختم کہانی, کوئی بات بھی نہیں آگے. وہ جی حضور پاک ڈرتے تھے میری امت پہ فرض نہ ہو جائے, تو بس ٹھیک ہے حضور پاک ڈرتے تھے, آپ حضور سے زیادہ پیار کرتے ہیں امت سے. حریصٌ علیکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں صاف اللہ نے کہہ دیا جتنا نبی تمہارے بارے میں حریص ہے نا جنت میں لے جانے میں, کوئی دنیا کا آدمی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے اتنا حریص نہیں ہے. حریصٌ علیکم. اور پھر رؤوف الرحیم لگا کے صاحب بتایا کہ جو شفقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر کر دینی ہے وہ نہ کوئی امام, نہ ولی, نہ غوث, نہ کتب, نہ ابدال, کوئی نہیں کر سکتا. صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات گرامی ہے جو اللہ کی ذات کے بعد صرف رسول پاک ہے جو بندوں پہ سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحیم اور سب سے زیادہ پیار کرنے والے, شفقت کرنے والے, بندوں کو اپنے سینے سے لگانے والے. اللہ کے بعد بندوں میں کوئی ہے نہ ماں, نہ باپ, نہ بہن, نہ بھائی, نہ بیٹے, نہ بیوی, نہ اولاد, نہ دوست, نہ یار, نہ استاد, نہ پیر, نہ مرشد, نہ مولوی, کوئی نہیں آپ سے پیار کرتا سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ ایک حتمی بات سن لیں, اس لیے آپ کے ایمان کا دار و مدار بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہے. اگر حضور پاک سے آپ نے محبت نہیں کی, آپ جائیں باڑ میں, جتنے مرضی نفل پڑھیں, جتنے مرضی نوافل پڑھیں, آپ کے قبول ہی نہیں ہوں گے. اللہ نے فرمایا نبی ان کو بتا دے, ان کو بتا دے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے, فتبعونی, میری اتباع میں لگ جاؤ, میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. یحببکم اللہ, اللہ تمہارے سے پیار بھی کرے گا, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. پھر بات بننی ہے. اس لیے بھائی جان مجھے تو کوئی نہیں پتا, میں نے تو کلمے 2 ہی سنے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بس آپ علیہ السلام کے سے زیادہ کوئی کسی سے پیار نہیں کر سکتا. اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ جیسے جیسے نبی پاک نے بتایا ویسے ویسے کرتے جائیں. وہ چاہے کتنی سی بھی دعا ہوئی نا, وہ 10 صفوں کی دعاؤں پہ باری ہو جانی جو کسی اور نے مانگی ہوئی. حضور کیا اتنا سا لفظ جو ہے نا وہی پوری دنیا پہ حاوی ہو جاتا ہے. بس نبی کو اللہ نے خود تعلیم فرمایا ہے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. بارکیف اس پہ میں آپ کے بتا دیتا ہوں. پہلی جو دوسری دعا, اب اس کے تشریح آج آپ نے سننی ہے کہ سب سے پہلے اس دعا کے اندر ہے کیا چیز. جیسے پچھلی دفعہ سنی تھی, آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے, لطف آ جائے گا. پہلے دعا میں شروع میں اللہم انا نستعینو کا 3 لفظ اس کے اندر فرمایا. اللہم کا جو لفظ ہے نا کہ اللہ تو ہے, ہما کیا ہے؟ ہما آپ کو پہلے بھی مولانا صاحب بھی بتاتے رہے اپنے دور میں. ہما کا مطلب اے وہ اللہ کہ جس کی ساری صفتیں اچھی اچھی ہوں, وہ اللہ. القاب ما جمیع القاب ہی ہم لکھتے, عزت ما جمیع القاب درخواست کے اوپر لکھتے تھے پہلے زمان کے جناب علی, جن کو سارے القاب جتنے اچھے ہیں جو میں نے کہنا وہ کہہ دیا, باقی القاب جناب کے لیے ساتھ جتنے بھی, یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہما جتنی صفات اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں, اے وہ اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا بندے نے پکار کے کہ ماشاءاللہ کیا کہنے آپ کی ذات کے, کتنی بلند ذات ہے, بزرگی والی ذات, اعلیٰ ذات, شانے شانے, مولا کیا تیرے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. شروع ہی بندے نے جب یہاں سے کی تو اللہ تعالیٰ کی فوری رحمت متوجہ ہو گئی بندے کی طرف. اللہ فرماتا ہے بندہ اس طرف ایک قدم میری طرف چل کر آتا ہے نا, اسی وقت 10 قدم میں اس کی جانب چلنا شروع کرتا ہے. وہ 10 چلتا ہے میں 100, وہ تیز چلتا ہے میں بھاگ کر آتا ہوں اس کی جانب. بندے نے جب ادھر اللہ کہا, یہ ذہن میں پہلے ہی دعا میں بٹھا دیا
کہ مت یہ سوچنا دعا قبول نہیں ہونی، تیرا اپنا وہم اور خیال ہے اور شیطانی خیال ہے، اس کو تو چھوڑ دے، میں نے ادھر پکارنا ہے، ادھر میں نے تیری طرف متوجہ ہو جانا ہے، توجہ ابھی اس کی نہ ہو، ابھی تیری رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں، صرف وہ یقین جانے۔ آپ کہتے ہیں توجہ نہیں، اگر کون کہتا ہے وہ توجہ نہیں کرتا، توجہ جتنی وہ کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا۔ کار سازے ماں با فکرے کارے ماں، ہمارے وہ کاموں میں لگا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں وہ ادھر ادھر چوکتا، لا ولا صلاتم ولا نوم، قرآن صاف واضح کہہ دیا، اس نے کہا میں کوئی سوتا ہوں، مجھے کوئی اونگ آتی ہے، میں سو جاؤں گا، کون تیرے لیے انگوریاں پکائے گا، کون تیرے لیے فصلیں بنائے گا، یہ دریاؤں کی روانی کس کے دم سے، یہ میرے دم سے ساری دریاؤں کی روانیاں ہیں، یہ پھول پودے، یہ کھانا پینا، یہ چاند سورج زمین آسمان، یہ گردش میں جو سارا جہان چل رہا ہے، میں سو گیا تو کون تیرا نظام سنبھالے گا، اس لیے تو سو جا، میں نہیں سوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں دے دی وجعل اللیل سباتا، تیرے لیے رات بنائی میں نے سونے کے لیے، افسوس اب راتیں جاگ جاگ کے گزارتے، اللہ کہتا ہے اور نہ سونا میری ذات ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں جو لوگ نہیں سوتے نا ان کو انسومینیا ہو جاتا ہے، اور انسومینیا کے جو آپ دنیا کے اندر نتائج دیکھتے ہیں وہ پھر آخر میں جا کے بوڑھے ہو کے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، دنیا کے اندر سیلز ختم ہو جاتے، بہت مسائل پیدا ہو جاتے، اس لیے اللہ نے فرمایا تو میرے طرح بننا چاہتا ہے، آرام کر، بندہ بن کے رہ جس طرح تو میری طرح، کسی ہر بندے کو نہیں تو کر سکتا کہ تجھے اونگ بھی نہ آئے اور نیند بھی نہ آئے، اونگ اور نیند تیرے لیے نعمت ہے، میرے لیے عیب ہے، اس لیے جو اللہ رب العزت کے لیے عیب ہے فرمایا تو یہ باتیں کرتا ہے، اس لیے اللہم مجھے کبھی نہیں آیا۔ یہ ایک دفعہ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مولانا مرحوم کے ساتھ میں نے پوچھا بھی یہ کہتے نبی پاک علیہ السلام جو ہے نا وہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گم ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ ہار نیچے پڑا ہے، عائشہ جا کر لے آؤ اپنا ہار، بعد میں جو اتنے مسائل کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ پہ بہتان لگ گیا، تو بریلوی بھائی جواب دیتے بھی حضور پاک کو اس وقت ذہول ہوا تھا۔ ذہول کیا ہوتا ہے؟ ذہول کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی ایک بندے کی طرف اس قدر انہماک میں ہو کہ دوسری طرف جو ہے نا بندہ جو ہے نا خیال ہی نہ رہے بھی یار یہ بھی میرے پاس بیٹھا اس کو بھی کوئی کام ہے، یعنی انہماک ہو جانا، بہت زیادہ کسی شے میں متوجہ ہو جانا، کہہ لیں کہ اس وقت حضور کو ذہول ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا یہی تو وہ بات ہے، اس اللہ کی پوجا کر جس کو ذہول بھی نہیں ہوتا کسی وقت میں، ہیں ہم حضور پاک سے دعائیں مانگتے پھرے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کو ہو جائے ذہول کسی بندے پہ، حضور خاص ہی توجہ کرنے لگے، میں ادھر چیخوں میری کشتی ڈوب رہی ہے، وہ میں کدھر جاؤں گا؟ اس لیے ایسی شے چاہیے کہ لا نوم سناتم ولا نوم، جس کو نہ ذہول ہو، نہ نیند آئے، نہ اونگ آئے، نہ غفلت ہو، کسی صورت میں وہ بندوں سے کسی رنگ میں بھی دور نہ ہو، وہ بندوں کی طرف، اس لیے اللہم کہتے ہی بندے نے یہ بات کی، جب متوجہ ہوئی رحمت تو پھر جلدی سے کہنے لگا انا، اپنی بات نہ کی انی، اس نے کہا جب ہوئی توجہ گئی ہے انا، بے شک ہم، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا فرمائے؟ بے شک ہم، توجہ کر ہم سب پر اے میرے اللہ، کیا کس بات پہ؟ نستعینو کا، ہمیں تیری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہمیں تیری مدد، استعانت وہ شاید دنیا کے اندر اگر یہ استعانت نہ ہو میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ بچے، استعانت بہت ضروری، پیچھے کھڑے ہونا کسی آدمی کا، استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو بے لگی ہے نا وہ استعانت کی بے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ، نام کے ساتھ، اگر اللہ ہی آپ ساتھ آ جائے اللہ 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 تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے کہا ربا تیرا نام اتنا پیارا ہے کہ اس کو اگر نام لے لوں نا، میں صرف نام ہی لے لوں تیرا، اسی پہ زمین و آسمان ہل کے رہ جاتے ہیں اسی وقت، تیرا نام اتنا بابرکت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر یہ مانگنے والے بیکاری میرے نام کا مس یوز نہ کریں، اور بندے جو ہیں وہ اگر میرے نام پر دوسرے بندوں کو نہ خیر کھلا دے تو میں اٹھا کے ان کو سب کو زمین میں دسا دوں گا کہ تو کون ہوتا ہے کہ میرے نام پہ تجھ سے مانگا تو نے دیا نہیں۔ اس لیے صدقہ و خیرات بھی اس کے اندر آ گیا، استعانت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس کے اندر لگائی کہ نستعینو کا، ہم سب تجھ سے مدد مانگنے والے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی نستعینو کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے اہم مقام اگر پورے قرآن مجید میں کہیں پر ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جو صحیح تصوف تھا نا، صحیح اصلی تصوف، اس پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں نے 4 جلدیں لکھی، مدارج السالکین، کہ ایک سالک ہے وہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تک کے قریب ہوتا ہے، 4 جلدیں لکھی، کاش کوئی بندہ ان کو پڑھے وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ جو اہل حدیثوں کا تصوف ہے نا، جس کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک احسان کیا ہے،
اللہ کو دیکھنا یا اللہ بندے کو دیکھنا، یہ اس حدیث کی تشریح۔ اور وہاں پر انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ 4 جلدیں اس نے لکھ لی کہ کیا بندگی ہوتی ہے اور کیا اللہ سے مدد ہوتی ہے۔ اگر بندہ بندگی کے اندر نہ ہو تو یہ سارا کام غلط ہو جائے۔ اللہ کو فوری طور پر بندے نے کہا یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، زندگی کے ہر گوشے کے متعلق تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہر وہ گوشہ، چاہے جینا ہو، مرنا ہو، بیٹھنا ہو، آنا ہو، جانا ہو، کوئی مسئلہ آپ کو پڑ گیا، بیماریاں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بھوکے رہ رہے ہیں، آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ کی فیکٹری نہیں چلتی، گھر نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، بچیوں کے بارے میں پریشان ہو گئے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں پریشان ہے، قلب کی حالت خراب ہو گئی، دماغ کی حالت خراب ہو گئی، روح نہیں ٹھیک رہی، نفس پاک نہ رہا، جسم ٹھیک نہیں ہے، ہر شے کے بارے میں تو نے ہی مدد دینی ہے، اور اس وقت ہم تجھ سے یہی ایک مدد مانگ رہے ہیں، اس لیے تو ہماری مدد فرما۔ استعانت پہ بھروسہ کہ کوئی اور نہیں دے سکتا، دینا ہے تو تو نہیں دینا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نستعین کے اندر یہ معنی آتے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ تو ہی دے سکتا ہے، اس لیے ہم یہ مانگتے تجھ سے، تجھ ہی سے ایاکا، اس کے اوپر زور لگا کے تشدید لگائی نا پیچھے، ایاکا تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مانگتے ہیں۔ کیوں؟ تو ہی تو دے سکتا ہے، کوئی اور دے سکتا ہی نہیں، کسی اور کے پاس اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ دے سکے، کیونکہ اور کسی کو تو انتظام کرنے پڑنے، تیرے ہاں انتظام ہے کوئی؟ تیرے ہاں تو کن بس رحمت کی نظر۔ اللہ نے فرمایا میں بندے پہ صرف نظر کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ قیامت کی نظر بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا کے اندر اس کے اندر بوڑھا، زانی، متکبر، فقیر، یہ ان لوگوں کے بارے میں آئی ہے بات کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اوپر اللہ رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ اللہ اللہ، 3 قرآن مجید میں 4 جگہ پہ ایسی باتیں آئیں۔ ایک جگہ پر فرمایا خدا ان کی طرف منہ نہیں کرے گا، ایک ہوتا ہے منہ کر لیا اس طرف کو دیکھا نہیں، ایک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نگاہ۔ فرمایا اللہ ان پہ نہ نظر کرے گا نہ ان کی طرف منہ کرے گا۔ باقی بات تو بتا نہیں یہ کتنا کا غضب اس کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں اس بندے کو دیکھنا کہ یہ بندہ میرے، اس لیے کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس پہ وہ اللہ کہتا ہے حکم تو بہت بات کی بات ہے، ہم تیری طرف صرف نظر ہی کر لینا۔ اللہ اللہ اللہ، شفقت کی نظر اگر خدا کی ہو جائے تو بگڑیاں جو ہیں ساری بند نہ جائیں، خراب سارے سور نہ جائیں، جتنا کچھ جہان کے اندر برباد ہو رہا ہے 1 منٹ میں ٹھیک نہ ہو جائے۔ فرمایا ہماری نظر ہے کہ ہم تیری طرف جو نظر کرتے ہیں تب تو اس قابل ہوتا ہے۔ تو بندے نے یہاں پر اپنی تہی دامنی کے بارے میں بتایا، مدد وہی مانگتا ہے آدمی جس آدمی کا اپنا دامن خالی ہو۔ فرمایا ہم تجھ سے مانگتے ہیں، کیوں؟ ہمارا یہ دامن اس وقت خالی ہے، اس میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تہی دامنی کا احساس اپنے اندر پیدا کر کے یہ کہتا ہے اللہم انا نستعینک، فقر کی انتہا ہو گئی، انتم الفقراء واللہ غنی حمید، قرآن مجید میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں یہ ہماری شان ہے، یہ اللہ نے ہماری تعریف کی ہے، فقیری ہماری تعریف ہے، بے بسی ہماری تعریف ہے، لاچارگی ہماری تعریف ہے، یہ اللہ نے بہت اچھا کیا۔ وہ اس نے کہا انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، یہ جتنا بھی کلنٹن ہو، ملکہ ہو، یہ ہو وہ ہو، سلطنتوں کے انتم الفقراء، اوے فقیرو۔ صبح جب تہجد کے وقت اٹھے اللہ انا فقیر، صبح اٹھتے ہی کہ یا جب تہجد کے لیے انا فقیر، میں فقیر آ گیا، انت الغنی الحمید۔ 2 باتیں وہاں پر لگائیں کہ تیرے رب کے پاس اتنا ہے کہ تو سوچ نہیں سکتا، غنی اس قدر ہے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں، وہ احتیاجوں سے پاک ہے اور خزانے بڑے بے شمار ہیں۔ لیکن ساتھ حمید لگا کے یہ بات سمجھائی، یہ بات ذہن میں رکھ لو، وہ ہے لیکن وہ سارے اس کے اپنے ہیں، وہ بزرگی والا ہے، وہ اس قدر بلند ہے کہ اس نے کسی سے لیے نہیں، تم لے کر ایک دوسرے سے دیتے ہو، تم نے کو کمائیاں کرنی ہے فیکٹریوں سے، دکانوں سے اور ملازمتوں سے، محنت مزدوریاں کر کے کسی کو دینا ہے۔ رب نے کوئی مزدوری نہیں کرنی، نہ رب نے کوئی فیکٹری چلانی ہے کہ وہ ادھر سے آئے گا تو آگے دے گا۔ اللہ بالکل حمید ہے، اس کے پاس اس قدر ہے۔ تو یہ یہاں پر فرمایا کہ اللہ میرے فقر کی انتہا دیکھ کہ میں ہر وقت تجھ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ انت اور اللہ کو صبح جب آپ مانگیں، بالکل جب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت بات نہیں بن رہی تو آپ دیکھیں کہ ابھی کوئی کون سی تعریف ایسی کی جائے جو بادشاہ سلامت کی رحمت کو جوش دے دے۔ صبح ہی اٹھتے انا فقیر و انت الغنی الحمید، یہ کہ تو نے یہ قرآن مجید میں کہا کہ نہیں کہا، اور تیرا کہا ہوا برحق ہے، اب فقیر کو دے دے، اتنا ہی کہنے سے مل جائے گا انت الغنی الحمید کہ تو بہت بڑا غنی اور حمید ہے۔ میں کہتا ہوں پھر آپ دیکھیں
یہ وہ عاجزی اور انکساری کا جملہ جو ہم مانگتے. پھر فرمایا وَنَسْتَغْفِرُكَ، ایک طرف مدد مانگی، دوسری طرف کیا کہا کہ اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں. دنیا میں ایک بات ذہن میں آپ رکھ لیں، اللہ سے جو بندہ قریب ہو گیا اس بندے کو سب کچھ مل جائے گا. جو اللہ سے دور ہو گیا اس کو کچھ بھی نہیں ملنا، جو مرضی کرتا پھرے. اور دنیا میں انسان کو جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے وہ گناہوں کی گندگی ہے. اللہ کو بری اسمیل سے بہت نفرت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کہا کہ کوئی آدمی کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر کے مسجد کے اندر نہ آئے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں. اسے سارے بندے اللہ کی حمد و ثنا میں، فرشتے وہاں پر بیٹھے. خوشبو کا اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خود فرمایا اور بہت فرمایا. یہ ظاہری طہارتیں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہو باطنی طہارتیں تو وہ تبھی اللہ نے فرمایا گناہوں کی نستغفرک، میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے تیری رحمت سے بھی دور ہو گیا اور تجھ سے بھی دور ہو گیا ہوں. نستغفرک، تو مجھے اپنی قریب کر لے، مجھے اپنا قرب عطا فرما دے، مجھے اپنے ساتھ کر لے تاکہ میں تیرے قریب ہو کر کے پاک ہو جاؤں اور تیرے نزدیک ہو جاؤں. یہ یہاں پر اللہ نے فرمایا جتنا کچھ بھی تجھے ملنا ہے معافی سے ملنا ہے، نستغفرک، ہمیں مغفرت کا پروانہ دے دے. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے، ڈگری ہے وہ جس بندے کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جس کسی نے لینا ہے اللہ کے یہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ صرف مغفرت کا ملتا ہے. آپ یہاں بتاتے ہیں وہ بڑا ہارڈ ورک کر رہا ہے، اسکول کے اندر پابند رہا ہے، بڑا اچھا رہا ہے، ٹیچروں سے اچھا بولتا رہا ہے، وہ باتیں الگ. اللہ کے ہاں سے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو ہونا ہے نا قیامت کے دن، اور یہاں بھی وہ مغفرت کا کریکٹر سرٹیفکیٹ. اور میں آپ کو بتا دوں آپ کی ساری عبادتوں کا سارا محور جو ہے نا وہ ایک لفظ اگر اکٹھا کرنا ہو کہ آپ عبادتیں کیوں کرتے ہیں، آپ حج کرنے کیوں گئے ہیں، آپ روزہ رکھا کیوں رکھا، آپ نے صدقہ دیا کس لیے دیا، صرف ایک چیز کے لیے بس. اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں تو آپ سمجھ لیں آپ کو رینیو کرنا پڑے گا سارا کچھ. اللہ نے فرمایا مغفرت کے بارے میں فرما دیا اس کو کہ بندے کو یہ حکم دے دیا کہ مغفرت کا پروانہ تو لے لے کہ مغفرت کس طریقے سے کی جائے گی. یہ اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمایا. اب اس کے بعد فرمایا یہاں نستغفر کے اندر دوسرا مفہوم ذلت کا مفہوم آ گیا کہ اگر تو نہیں دے گا ہمیں مغفرت کا پروانہ تو پروانہ کس نے دینا ہے. ہمارے اندر یہ عیب ہی عیب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں، لیکن تیری ذات بڑی اوپر کریم اور عزت والی ذات. انت المعز، تو بہت عزت والا ہے، تو نے عزت والے نے ہمیں ذلیلوں کو کچھ دینا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کوئی شے اس لیے نہیں. اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا استغفار ایک ایسی مصفہ دعائی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں اس جیسی دعائی کوئی نہیں. بس اسے پی لے آپ کا خون سارے کا سارا صاف ہو جائے گا. جس آدمی کے پاس استغفار کی دعائی نہیں نا، مصفہ خون نہیں ہے، صافی سے خون صاف، چہرہ شاداب کہتے ہیں نا اس کے اندر، بالکل یہ صافی ہے. جس آدمی نے صافی پینی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میرا سارا جسم جو پاک کر دیا جائے، میرا نامہ مال پاک کر دیا جائے، کوئی شے نہ میری بچے، اس کے لیے اس کو استغفار لازم کر لینی چاہیے ہر وقت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک مجلس میں 60 سے 70 دفعہ یا 100 دفعہ جو استغفر اللہ پڑھتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جس آدمی کا نامہ مال کھولا جائے گا اور سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جس کی گٹھڑی کے اندر سے استغفار بہت زیادہ نکلے گا، وہ بندہ بخشا جائے گا. اس لیے دن میں 5-7 ہزار دفعہ کہہ لیا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کوئی مشکل نہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، 10 تسبیحیں نکالنے میں 10 منٹ لگتے ہیں. اور دن میں 1000 دے 5 نمازوں کے ساتھ 10 تسبیحیں نکالی ہوں نکل جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو 1000 کا سن کے نا غشیاں پڑھنے شروع ہو جاتی ہیں. ساتھیوں کوئی 33 والی دس دے، کوئی 10 والی اور بتا تو دی کہ یہ جو چیز ہے نا استغفر اللہ یہ ہر وقت کرتے رہیں، کیونکہ لمحہ لمحہ گناہ ہو رہے ہیں. یا کان گناہ کر رہے ہیں، یا آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، یا ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، یا پاؤں گناہ کر رہے ہیں، یا بندے کا دل گناہ کر رہا ہے، یا دماغ اس کا گناہ کر رہا ہے. 24 گھنٹے انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جو فاسقوں اور فاجروں کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اس لیے کوئی بندہ خدا کا عارف ہو نا تو وہ اللہ سے سب سے پہلے جو چیز مانگے گا وہ یہی مانگے گا کہ اے اللہ تو مجھے بخشش عطا فرما، مجھے میری مغفرت کا پروانہ عطا فرما. اور اس کے بارے میں پھر اگلی بات جہاں پر ہوئی وہ نؤمن بک، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. لو یہ سارا ہی مسئلہ اس کے اندر ہے. یہ 2 باتیں تو پہلی مانگ لی نا، پہلے مدد بھی مانگ لی اللہ پاک سے اور اس کے بعد مغفرت بھی مانگ لی. یہ کہا میں 2 چیزیں کیوں تجھ سے مدد اور مغفرت مانگی ہے، تجھے اللہ پتا ہے میں بندہ ہو کر میں تجھے نؤمن بک، مجھے پتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں صرف تو ہی دے سکتا ہے، کسی اور کے پاس ہے ہی کچھ نہیں.
اگر کسی کوئی دنیاوی چیز ہے وہ اور کوئی آخرت کی چیز، پہلی چیز نستعینوں کا تو دنیا اور آخرت دونوں میں ضرورت اللہ کی پڑتی رہنی، لیکن نستغفرک کا جو پروانہ ہے وہ بندے کو مل جائے تو ادھر سے جان بھی آسان نکل جائے گی. اس لیے اللہ سے جان آسانی کی دعا کیا کرے کہ یا اللہ ہمیں راحت عطا فرمانا، جب ہماری موت آئے نا سکون عطا فرمانا، اللہ سکون کی موت عطا فرمائے ہر ایک کو. تو آپ نے فرمایا وَنُؤْمِنُ بِكَ، ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ کو وہ ادا اپنی بندے نے جا کر پہچان کروائی کہ جسے بندہ کہتا ہے حیران ہو گیا کہ اللہ ایمان ایک ایسی چیز ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو تصور نہیں کر سکتے کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ واحد کلمہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی نیکیاں ایک طرف رکھ لی جائیں نا، اور کسی بندے نے مخلصاً، حدیث کے اندر آتا ہے کہ مخلصاً وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مخلصاً لا الہ الا اللہ کہا ہو، وہ ایک برابر ہو جائے گی، ساری نیکیاں ایک طرف ہو جائیں گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس قدر اس کے گناہ ہوں گے کہ دکھائے جائیں گے. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دیکھو ساری چیزیں تم نے یہ گناہ کیے، گناہ پہ گناہ گناہ. تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کو اپنے چاروں طرف آگ کے پہاڑ کھڑے ہوئے نظر آ جائیں گے. وہ کہے گا آج مر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا، آج بادشاہ نے کوئی شاید چھوڑی نہیں، نکال دیا. پھر اچانک اسی کے نامہ مال سے حدیث شریف میں آتا ہے چوہے کے کان جتنا چھوٹا سا ایک پتری نکلے گی. اللہ کہے گا ابھی تیرے نامہ مال میں ایک شے ہے. تو وہ مایوس ہو کر اللہ کو کہے گا وہ ابھی ڈال دو، اس میں کیا کوئی خاص بات تھوڑی ہونی، نامہ مال کے اندر کوئی شے ہے. جب وہ نکالے گا تو وہ پتری جو ہے نا چھوٹا سا کاغذ کا پرزا ایسے معمولی سا اتنا سا 1 انچ کا وہ نکال کے اللہ پاک دوسری طرف رکھ دیں گے، دائیں طرف. بس وہ اس قدر مضبوط ہوگا وہ سارے گناہ اٹھا کے اوپر کی طرف لے جائے گا. بندہ ایک دم ہکا بکا رہ جائے گا. حیرت کا سما ہو جانا ہے وہاں پہ. وہاں قیامت کے دن ہر بندے کے ساتھ الگ الگ معاملات ہونے، اور اس وقت جو اس کی حیرت ہے کہ وہ پوچھے گا اللہ یہ کیا؟ فرمایا تو نے کبھی کسی وقت میں یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، میری توحید کا اقرار اور مجھ پر ایمان لے کر آیا تھا. مجھے وہ ایمان اور میرے اقرار، تیرے اقرار نے میری رحمت کو جھنجھوڑا کہ نہیں بندے کے ساتھ بے انصافی ہو جائے. وہ اخلاص کے ساتھ جو تو نے کہا نا، تیرا اخلاص آج تیرے سارے گناہوں کے اوپر غالب آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ وہاں پر فرمائیں گے. اور یہ دیکھیں ایمان کوئی چھوٹی چیز ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے. 24 گھنٹے اللہ کو یہی بتاتے رہنا ایمان کیا ہے، میں تیرا بندہ تے تو میرا رب. بس 24 گھنٹے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کا نام ایمان ہے. 24 گھنٹے ایک لمحے کے لیے بھی نہ دل ڈولے. وہ جی وہ دیتے ہیں ہندوؤں کے پاس جی وہ ان کے بت بھی دیتے ہیں، کوئی شبہ دل میں نہ لائے کسی وقت بھی، معمولی سا شبہ بھی نہ کرے جی فلانے جگہ سے ملتا ہے فلانی نہیں. بس ایک ہی 24 گھنٹے دے کہ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، میں تیرا نوکر، تو میرا مالک، تو میرا معبود، میں تیرا عبد. 24 گھنٹے یہ رکھے. یہ ایک عبادت ہی اپنی ہے اور اس کا لطف بھی اپنا ہی ہے. میں آپ کو یہ ایمان کا لطف کسی آدمی نے لینا ہے نا تو وہ 24 گھنٹے استحضار رکھے. استحضار کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے ریمائنڈ رکھنا، اپنے ہر وقت دماغ کے اندر موجود رکھنا کہ یہ نہ ہلنے پائے، باقی چیزیں اپنی جگہ. ستون جو ہے نا کسی عمارت کے نیچے جس پہ عمارت قائم ہوتی ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان اگر بندے کے ہاتھ سے نکل گیا وہ ختم ہو گیا. پھر فرمایا وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ. 2 باتیں اس کے اندر کی کہ ہم تیری ثنا کرتے ہیں مگر ایسی ثنا کرتے ہیں کہ جو خیر ہی خیر پر مبنی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ تیری طرف سے خیر کا ہی آتا ہے، جو کچھ آتا ہے تیری ذات سے شر کوئی نہیں نکلتا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا کہ بندے نے جب یہ تعریف کی تو 3 چیزیں اس کی زندگی سے نکل جائیں گی. تنقیص، پہلی چیز کہ اللہ رب العزت کی پر کبھی کوئی نقد نہیں کرے گا کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، اللہ ایسا ہے ویسا ہے، تمہارا رب یہ، اللہ یہ کیوں کرتا ہے، اللہ وہ. اس کو اللہ پہ کسی قسم کا کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ کیوں کرتا. تنقیص نہیں رہتی. نثنی کے اندر یہ بات چھپی ہوئی علیک الخیر کے ساتھ لگا کے کہ میں تعریف تو ضرور کرتا ہوں پر وہ تعریف کرتا ہوں جس میں تیرے پہ اعتراض کوئی نہیں، تیری ذات پہ اعتراض کوئی نہیں، اس لیے میں اس پہ تنقید، میں نے کبھی تنقیص نہیں کی، کبھی تنقید نہیں کی، کوئی میں تیری ذات سے مجھے گلا نہیں کوئی شکوہ. دوسرا اپنے پہ جو تیری ذات، ایک تو اللہ کے اندر عیب ہونا، میں ہی ہوں، میں نہیں، میں ٹھیک، میں بیمار رہتا ہوں، یہ تنقیص ہوتی بندے کے اندر کہ ایک عیب ہے بندے کے اندر. اگلا مرحلہ آ جاتا ہے آپ، میں بیمار تو ہوں لیکن میری ذات سے آپ کو بڑے نقصان پہنچ رہے ہیں. ایک تو میں خود بیمار ہوں، دوسرا آپ کو نقصان. اس لیے عیب سے پاک ہے تو، اور تیری ذات سے ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں دوسرا پہنچ رہا ہے، اس لیے میں کوئی شکوہ اور شکایت تیری ذات سے نہیں کرتا. مجھے کوئی نہیں. ہاں لوگ یہاں پہ شکوے کا معنی جو لے لیں وہ دیکھ لیں. کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غموں کی، دکھوں کی فریاد سوا اپنے رب کے کسی اور سے نہیں کرنے والا. میرا یوسف اگر میرے ہاتھ سے چلا گیا نا
تو میں اپنے آج غم تمہارے سامنے نہیں پترو روتا، انما اشکو بسی و حزنی للہ، وہ اشکو جو ہے نا شکایت نہیں ہے، وہ ناز شکوہ ہے۔ فرمایا میں اپنے اندر کا درد میں صرف اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، کسی اور کے سامنے درد نہیں رکھتا۔ جتنے مرضی مجھ پر حالات مشکل آ جائیں، جتنی مرضی مجھ پہ مصیبتیں آ جائیں، میں بندوں کو جا جا کے نہیں سناتا کہ بندوں سے میں جا کر مانگتا پھرتا ہوں، ایک در کا ہو رہے اللہ کے فقیر کو پھیرا نہیں چاہیے۔ میں پھیرے نہیں لگاتا در در پہ جا کے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے اشتہار، ایک آدمی تھا نیک، اس نے سر پہ پٹی باندھ لی، ایک آدمی دوسرے آدمی نے پوچھا بھی پٹی کیوں باندھی؟ کہتا میرے سر میں درد ہے۔ اس نے کہا واللہ جب تک درد نہیں تھا اس وقت بھی کوئی اشتہار بنتا تو اس کا کوئی اس وقت بھی بنتا، لوگوں کو پتا چلتا بھی شکر گزار بندہ ہے، آج ذرا سی بات پہ اشتہار بن کے پھر رہا ہے، معمولی بات پر نہیں جی ساڑھے حالات نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، اللہ ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا۔ اللہ کو چاہیے، اللہ اکبر، کفر کے وہ کلمے ہیں یہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ اللہ کو چاہیے اللہ یہ کرے میرے، اللہ کو چاہیے انا للہ و انا۔ بڑے لوگ میرے پاس آ کر اس طرح کی باتیں مجھے بتا کے جاتے ہیں بھی میں اللہ کو مشورہ دوں بھی تجھے یہ چاہیے کہ تو اس طرح کے کام کر۔ چاہیے کون بھائی؟ چاہنا صرف اس وحدہ لا شریک کا اپنا ہی ہے، ما شئت، جو وہ خود چاہے وہی اچھا ہی اچھا ہے۔ کل بھی ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار میں نے کہا دعا میں کبھی زندگی میں پابندی نہ لگانا، یہ میں سے وہ آپ لے لیں قیمتی موتی دے رہا ہوں، کبھی زندگی میں اللہ پہ پابندی نہیں لگانی کہ یا اللہ تو اس کام کو اس طرح کر دے، نہیں، آپ نے صرف اپنی حاجت اس کے سامنے رکھنی کہ یا اللہ میں یہ پھنس گیا ہوں، بس اپنی رحمت سے مجھے اس سے نکال دے اور اس طرح سے مجھے شفا مل جائے کہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، میں پرسکون ہو جاؤں، میری ذات پرسکون ہو جائے۔ وہ ادھر سے نکالے آپ کسی اور میں پھنس جائیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ اللہ کو مشورے نہیں دینے، نہ اللہ پاک کو بتانا ہی ہے کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا۔ اس لیے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میرے غموں کی فریاد ہو یا میرے اندر اٹھنے والے درد ہوں، وہ درد دل کا حال جب بھی میں نے سنایا اپنے مالک کو سنایا ہے۔ میں نے اپنے مالک اور یعقوب علیہ السلام تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تہجد میں نبی کوئی بھی کسی نبی نے آج تک تہجد نہیں چھوڑی، تہجد کے اندر وہ اس وقت روتے تھے کہ اللہ میرے اللہ نے کہا وب یزدائنہ، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی یوسف کو، یا آصف یوسف، ہائے او یوسف، کہاں بچھوڑے والی بھی کوئی چیز ہے، جدائی بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ بندہ برداشت کر جائے؟ فرمایا تجھے کیا پتا یا آصف یوسف ہے۔ ایک دن یوسف بندی خانے وچ غمات رایا ہویا ہے، وہ آتا ہے پورا مولوی غلام رسول کا بھی موقع ہے، سناؤں گا وہ بھی۔ ایک دن بندی خانے میں بیٹھے تھے، پوچھا وہ کیا ہوا؟ غموں میں بیٹھا تھا، اتنے دیر میں وہ آ جاتا ہے، مولانا غلام رسول نے کہا، وہ بندہ آ کے پوچھتا ہے ہاں جی جناب، تو اس سے پوچھتے کوئی ایسا رخ تو نے دیکھا وہاں پر کنان کے اندر کہ جس رخ کے اوپر نہ پھل ہو نہ پھول؟ سے کہا ہاں دیکھا، ایک بابا ہے وہ ایک اپنے پتر کے بارے میں روتا رہتا ہے، تو وہ پتر کے بارے میں غموں سے بھرا، اللہ نے کہا وَهُوَ قَذِيمٌ، وَهُوَ قَذِيمٌ، جو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لفظ آئے ہیں نا وہ اللہ نے یہ بولے۔ قذیم کس کو کہتے ہیں؟ قذیم کہتے ہیں مشک کسی نے دیکھی ہو نا اتنی ٹائٹ ہو کہ ابھی اور بری تو پھٹ جائے گی، اللہ نے کہا وَهُوَ قَذِيمٌ، بس بھرا ہوا تھا وہ ہر وقت یعقوب، پتر کے غم میں اس قدر نڈھال ہو کے گر گیا، قذیم، مشک پھٹنے والی تھی اس کی۔ اللہ اکبر، ہم ہی ہوتے ہیں جو ان کو تھام لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا کون ہے جو گرتے ہوئے پرندوں کو تھام لیتا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کے غموں کے وقت ان کے قریب ہو جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو مشکلات میں سے آپ ہی کہی جاتا ہے اللہ 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 اللہ، تو ہی ہے جو نکالتا ہے۔ فرمایا اس وقت بھرا ہوا تھا، اس لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے وہ نسنی علیک الخیر، میرا پتر گم ہو گیا، میرا بچہ مر جائے، میں خود بیمار پڑ گیا، کوئی مصیبتیں آ گئیں، وہ ساری تو نے خیر کی ہیں، اس میں کم سے کم 9 میں ایمان تو باقی بچا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کے سارے وجود پہ کے اندر اتنی بیماریاں تھی کہ کچھ نہیں، اور وہ بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا اس حال میں یہ ذکر اللہ کا، تمہارا یہ حال اور اس میں ذکر، اس نے فرمایا یہ حال ان لوگوں کے حال سے بچا ہے کہ جن کے جسم تو سلامت ہے پر ان کے زبان سے ذکر اللہ کا جاری نہیں ہوتا، اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میں اس طرح ہی اچھا ہوں، کم سے کم میری زبان تو باقی بچی، میں اپنے رب کو تو یاد کر رہا ہوں۔ ان سے اچھا ہوں جن کے جسم صحیح سلامت ہے، پھرتے ہیں پر منہ سے کفر کے کلمے نکالتے ہیں، اچھے بھلے کھاتے، جس دن ہو گیا نا ایکسیڈنٹ، ٹانگ کٹ گئی، دونوں ہی کٹ گئی، میں کہتا طبیعت سیٹ ہو جائے گی، جس دن ہو گیا نا اندر کینسر، طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ علی بانات آ گیا لڑکا یاد ہے، آسٹریلیا کا بھی پرسوں چوتھے دن پہلے مر گیا۔ کیسے تھا؟ 32 سال کا نوجوان، فراریاں، کروڑوں روپے کی جائیدادیں، گھر کے اندر جو جوتا واش روم میں رکھا وہی $700 کا رکھا ہوا تھا اس نے، اتنی دولت لوگوں کے لیے کام کرتا تھا، ایک دن پتا چلا کینسر ہو گیا۔
بس پھر ڈاکٹر نے کہا 7 مہینے کے اندر اندر مر جانا تم نے. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دی. بچوں کے لیے کینسر ہسپتال بنا, 32 سال کا. آخری انٹرویو سے جو ریکارڈ کروایا نا وہ سننے والا رکھوں, بالکل روتا ہے, کہتا ہے کہ دنیا ہے یہ آخر میں فنا ہو جانا ہے, چلے جانا ہے, اس لیے دنیا میں نیکیاں کر لو. بچوں کے لیے کینسر, 3 سال پھر مزید زندہ رہا. ڈاکٹروں نے 7 ماہ کا کہا تھا, اللہ نے موقع دیا اور کہتا اب عبادت میں غرق رہتا ہوں اور کچھ نہیں. آخری پیغام سب کو دے کے جا رہا ہوں, تیاریاں کر لو. اللہ نے اس کا غیر معلوم وقت جو نہیں نہ پتا موت کا, کیسی بات, اس کے اوپر کھول دیا, اس کو معلوم ہو گیا میں نے مر جانا ہے. اور موت سے پہلے پتا چل گیا, کتنی بڑی اس کے لیے نعمت ہو گئی کہ وہ نیکیاں اس نے جلدی جلدی کر لی, وہ چلا گیا. اب وہ فوت ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ نے فرمایا یہ کوئی شکوے نہیں کرتے وہ مجھ سے کہ تو نے مجھے کینسر کر دیا, فلانا کر دیا, کچھ نہیں ہوا. جو کچھ بھی تیری ذات سے آتا ہے ٹھیک آتا ہے توبہ کے موقع پر. اس لیے جس مریض کے بارے میں پتا چل جائے نا جس نے مر جانا ہے, اس کو لازمی طور پر ایک واعظ اور عالم جا کر بتا دے کہ تو اب مرنے والا ہے, اپنی جائیداد لینے دینے کا انتظام کر کے اللہ سے توبہ کر لے. لوگ کہتے ہیں نا بتانا نا, دل ٹوٹ جائے گا. اوے تم تو اس کو آخرت تباہ کر رہے اس آدمی کی. اس آدمی کو بتا دو کہ تم دنیا سے جا رہے, بس اب تم اپنا فوری طور پر اپنا پاک کر لو. وہ کچھ نہ کچھ اللہ سے توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی کہ اللہ مجھے اچانک موت ایسی نہ دینا, کہ تاکہ کچھ دیر بندہ بیمار پڑے, اس کو احساس سا ہو جائے بھی اب نہیں بچنے والا میں, تاکہ توبہ کر لے, آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کو شہادت نصیب ہو گئی. آپ نہ مانگے بندہ اچانک موت. اس کے بارے میں فرمایا اللہ میں ہر وقت وہ نسنی علیک الخیر, ہر وقت میں تیری توحید کرتا رہتا ہوں, بیان اور تیری ثنا کرتا رہتا ہوں. میں نے زبان پہ کوئی شے ایسی آنے ہی نہیں دی کہ میں تیری توا. اور پھر نشکرک ولا نکفرک, اللہ 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 وَنَشْكُرُكَ, نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے, اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی. کیسا اللہ کے پاس چلا گیا. انعام کرنا اللہ کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہتا ہے نشکرک, کیونکہ تو نے بڑی نعمتیں دی, اس لیے شکر کرنا بنتا ہے. شکر ہی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں سارا پیپر ہی شکر کا ہے, ناک کان ہاتھ ملے شکر ہی. سارا دن شیطان اندر دماغ میں یہی چلاتا ہے, یہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا. اور ماں باپ کا بھی نہ شکرہ بندہ. یہی لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں بنایا, ہماری ماں نے نہیں بنایا. تجھے بنایا, تجھے اگر نہیں پسند ذبح کر, اپنے آپ کو ختم کر, تباہ ہو جا. مرتا بھی نہیں ہے, آپ بھی نہیں مرتا. اوے ماں باپ نے جتنا وجود دے دیا بڑا ہے. جو فنے خان زیادہ بنے پھرتے اپنے آپ کو کاٹے, خود بخود پیدا ہو جائے, لگ جائے گا پتہ بھی خود بخود کیسے پیدا ہوتا ہے. وَنَشْكُرُكَ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے ناک پاؤں ہاتھ دیے ہوئے وجود ہی اس قدر شکر ادا کر. ڈاکٹر بتاتے اتنی سی وین ہے جی آپ کی جو اندر سے بند ہو گئی ہے, وہ ٹھیک ہوگی تو آپ ٹھیک ہوگی, بریک سی وین. میں کہتا ہوں اگر بڑی بڑی ساری وینیں بند کر دے پھر کیا کرے گا بندہ ہیں. اس کے لیے دعائیاں, ادھر بھاگ, لیور سینٹر کھل گئے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی اتنی باتیں بتاتے ہیں مجھے آنکھ کے, کہ اندر آنکھ کے نور کے اتنی سی معمولی سی ہے, اللہ اللہ اللہ, اس کی جو کرشمے, اور بتاتے کہ نور اندر سے کیسا نکلتا ہے, کیسا وہ پکسل ہے, کیسے وہ سارے زاویے بنتے ہیں. میں کہتا ہوں کمزور ہو جاتی نظر, پھر آنکھ اٹھا کر اس طرح کر کے اینک دو جی میری کہاں ہے. ابھی کمزور ہوئی, اگر جاتی رہے تو پھر کیا کرے بندہ ہیں. آنکھ چلی جائے پھر کیا کریں. ابھی تو کمزور, اس نے شیشے بھی دے دیے, بندوں کو عقل دے دی, شیشوں سے ابھی دیکھ رہے ہیں. اگر جاتی رہے ہو جائے اندھا, پھر بندہ کیا کرے. پھر مارے نا, پھر کبھی کبھی ادھر اور کبھی ادھر ٹھوکریں کھاتا. اللہ نے دیکھا نہیں قرآن. اب آپ نے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہیں, حکومتوں سے اپیلیں کرتے بھی ہم نے روٹی کھانی ہے, اس کے لیے ہمیں ملازمتیں ہی دے دو. کچھ نہیں ملتا. آنکھوں والوں کو اللہ پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تیری وجہ سے ہم دیکھتے بھی اور سب کچھ کرتے ہیں. ولا نکفرک, یہ پھر فرمایا اور ہم کفر نہیں کرتے. اپنے فقر کا ادراک تھا بندے کو, اس نے کہا میں تیرا کفر کیوں کروں, میں تیرا کفر کیوں کروں. اپنے فقر کا ادراک کر لینا. جس بندے کے دماغ میں اپنے فقر کا ادراک آ جائے نا کہ میں فقیر ہوں, میرا کچھ نہیں, جو کچھ ہے ادھر سے ہی آیا, جو کچھ بھی دیا اسی نے دیا, اگر وہ نہ دیتا میں کس وقت اپنا کام کر سکتا تھا. یہ اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا. اب یہ جو جتنا بھی ہے یہ اللہ کا حق نہیں ہے کہ وہ بندوں کو دے, نا 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 نا, یہ نہ سمجھے. کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کا کہ آپ کو دینا ہے, نہیں. یہ صرف فیور ہے, اس کی صفت ہے کہ اس کے چونکہ وہ دیتا ہے اس لیے اس نے آپ کو دینا ہے. ورنہ اگر وہ آپ کو نہ دے تو کوئی آپ اس کا کچھ بگاڑ لیں گے, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ اس نے تمہیں خاص فیور سب انسانوں پہ رحمت کی ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی بندے ہیں اس کے اندر اس کے سامنے رہیں. اس لیے کہا نعمتیں کرنا تیرا کام اور فقر کا ادراک کرنا میرا کام.
وَلَا نَكْفُرُكَ، میں تیری نعمتوں کا کفر کبھی نہیں کروں گا۔ ایمان بھی تو ہی دینے والا، اخلاقی وجود بھی تو دینے والا، روحانی بھی دینے والا، جسمانی بھی۔ اور پھر فرمایا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ فاجر آدمی کس کو کہتا ہے؟ یب میں یفجرک، یہ پہلے بات سمجھنے کی، وہ بعد میں کروں گا، بات پہلے یہ کروں گا۔ فاجر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک کی شرم ہی نہ رہے۔ چلو قصہ ختم۔ فاسق فاجر آدمی وہ ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے پھٹ جانا کسی شے کا، فجر نہیں ہوتی صبح، وہ آدمی ایسا جس کو گناہ کر کر کے نا وہ اپنا عصمت کا پردہ ہی چاک کر دے، اپنے بندے ہونے کا بندہ ہی نہ رہے، اس کو عبودیت کا یاد نہ رہے، وہ کہتے ہیں وہ آدمی جس کو اللہ پاک سے شرم نہیں رہی۔ اللہ پاک کہتا ہے جس بندے کو میری حیا ہوتی ہے نا، مجھے قیامت کے دن اس بندے کی حیا آئے گی، اللہ اس بندے کی حیا کو ضائع نہیں کرے گا جس کو میری حیا آ گئی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بندے کو اللہ کی شرم ہی کوئی نہ رہ جائے، دندناتا پھر رہا ہے، آوازیں آ رہی، آ جاؤ نماز پڑھ لو، نہیں میں نہیں پڑھنی، روزے میں نہیں رکھتے، مجھ سے رکھے نہیں جاتے، نماز قرآن شریف وہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حج کر لو، بڑی مشقت ہے کسی اور کو کرا لیں گے۔ ایسے بندے میرے پاس آتے ہیں کچھ ایسی رعایتیں لینے کے لیے بھی، نماز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، روزے میں رکھ نہیں سکتا، حج پر جائے کون؟ قرآن مجید میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اب مجھے بتائیں کہ کیا راستہ ہے اللہ سے مغفرت کرنے کا، مجھے بتا دیں، آپ ہی بتا دیں کیا۔ اللہ کہتا کوئی شرم حیا ہے، اب قرآن مجید پڑھنے کا کون سا وقت ہے؟ تو پڑھ نہیں سکتا تو سن تو سکتا تھا، ہیں جی، تو کیوں نہیں نماز کے لیے اٹھتا؟ یہ بندہ کہ یہ کھائی جاتا ہے بادشاہ کے رزق میں سے، لیکن بادشاہ کو ساتھ ساتھ گھوریاں بھی ڈالتا ہے، ساتھ ساتھ بادشاہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، روٹی کھا رہا ہے، جس کے دسترخوان پر بندہ بیٹھا ہو، شکر والے دسترخوان پر بندہ اس کے اوپر احسان مند ہوتا ہے کہ یار اس نے مجھے روٹی کھلائی ہے، مجھے اس نے پانی پیا۔ اللہ نے فرمایا میں یفجرک، فرمایا اے اللہ جو فاجر ہو جائے اس سے اللہ نے کیا فرمایا؟ خلا نخلاؤ، ہم یہ دیکھ لے سارے سیگے اس میں ہم کے آتے ہیں، فرمایا نخلاؤ، ہم سارے جتنے بھی ہیں اس کے اندر اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اسے بالکل دور ہو جاتے ہیں، اتار پھینکا ہم نے اس بندے کو دور کر لیا اپنے آپ سے، نخلاؤ وَنَتْرُكَ، ہم نے اس سے ناتا بھی توڑ لیا۔ دو باتیں کی، ایک تو فرمایا اتار کے ادھر کر لیا، دوسرا ناتا بھی اسے توڑ لیا۔ یہ نہیں کہ بس اس کے پاس بیٹھے برے دوستوں کی محفل میں بیٹھے گپیں ہانک رہے ہیں، ان سے باتیں ہو رہی ہیں، تماش بینیاں ہو رہی ہیں، سگریٹیں پی جا رہی ہیں، شیشے پیے جا رہے ہیں، بدماشیاں رنڈی جو ایک دوسرے سے موبائلوں کا لین دین، فون نمبروں کا لین دین ہو رہا ہے، وہ اس کی حمایت میں ایسے یار کے لیے لڑکیاں لا رہا ہے، کوئی شرابیں لے کر آ رہا ہے، کوئی گھر پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے فیس بک کی کسی کی آئی ڈی دے دو، وہ اس کی دیتا ہے، ایمو واٹس ایپ، نترک نخلو نترک، ایسے اس نے پیجز لائک ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفجرک، جو گندے پیج ہیں، ایسی ویب سائٹیں اس کے پاس ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ویب سائٹوں سے دور ہو گئے جن ویب سائٹوں پہ گناہ ہوتا ہے، ایسے یوٹیوب کے کلپ ہم دیکھتے ہی نہیں، ایسے ہم نے گروپس کے اندر اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کیا۔ یہ ہے، یہ نہیں بندے سے دور ہو جانا، ہر وہ شے جو بندے کو بے شرم بنا دے اس سے دور ہو جانے کا نام نخلا و نترک ہے، اس سے دوری اختیار کر لینا، اس سے پرے ہو جانا، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یہ نخلا و نترک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پیچھے رہ جاتی نوجوان نسل اگر اس کو نخلا و نترک میں یفجرک پڑھے تو اس کو پتا چل جائے نا اس کے اللہ نے اس کے اوپر کیا کیا۔ فرمایا میں نے اپنی ہر اس حیثیت کو توڑ دیا، اور اے اللہ دوستی اگر بنائی تو تیرے لیے، اور دشمنی بنائی تو ہم نے تیرے لیے بنائی۔ یہ میں یفجرک کیا مطلب کہ اللہ نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے پیار کرو اور اللہ کے لیے تم نے کوئی دشمنی لینی اس کے لیے۔ اللہ میں جو یار بنائے تیرے لیے اور جن سے میں دور ہوا تو ان سے بھی میں تیرے لیے۔ اب یہ چیزیں آج کر کی دیکھ لیں کہ دن کو ہم کن کے ساتھ، یہ سارا دن آپ دیکھ لیں، اب روزہ ہے نا، اب کوئی مسئلہ نہیں بندوں کو، بہت سارا دن بڑا اچھا تسبیحاں گھماتے پھرتے ہیں، تسبیح روزے، بعد میں پلان سارے گناہ کے رات کو سوچے ہوتے ہیں بھی راتی کریں گے جڑا بھی کام ہوا ہے نا، روزہ ننگ لوے سی ایک باری، ٹھیک ہے نا، روزہ گزار کے ہیں دل کسی اور طرف لگا لینا اور پھر صرف وقت کا انتظار کرنا، گناہ کرنے کے لیے وقت کا انتظار کرنا کہ رات پڑے گی تو یہ کروں گا، 3 بجیں گے تو میں یہ کروں گا، 5 بجیں گے تو یہ میں کروں گا۔ یہ ہے میں یفجرک، ایسے وقت سے میں دور ہو جانا چاہتا ہوں، ایسے مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، دو چیزیں ایسی ہیں، زمان اور مکان سے میں ایسے سے دور ہو جانا چاہتا ہوں جو نخلا ہو، جو مجھے فاجر بنا دے۔ اور پھر فرمایا نافرمانوں سے دور ہونے کے بعد اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ میں تیری خالص عبادت کرتا ہوں، میں تجھے ہی اپنا رب مانتا ہوں، اور اس کے لیے 2 کام میں پابندی سے کرتا رہتا ہوں۔ نصلی، ایک تو ہر وقت میں نماز میں رہتا ہوں،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ کسی چیز سے بھی اللہ سے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا کہ حدیث شریف میں آتا ہے نوافل سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس لیے آگے پیچھے چلو ہم چھٹیاں دے دیتے ہیں, اس رمضان شریف میں خاص اہتمام نوافل کا کیا کریں جو نماز کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. یہ نہیں جا کے 4 فرض پڑھے بھاگ جائے. اللہ نے فرمایا جو آدمی نفل پڑھتا 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 پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے, وہ دیکھتا نہیں دراصل میں ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ سنتا نہیں میں ہی سن رہا ہوتا ہوں, وہ چلتا نہیں میں ہی. اللہ نے اتنا نفل کے عبادت کے قریب فرمایا نصلی, نمازیں 5 تو پڑھتا ہے لیکن نفل بڑے پڑھتا ہے, صبح شام اٹھ کے نفلوں میں اپنے لگا رہتا ہے. وہ نسجد, فرمایا اگر میری پیشانی کبھی جھکی ہے کسی کے سامنے تو تیری ہی ذات کے سامنے جھکی ہے. یہ نمازوں والا سجدہ نہیں اس کے اندر, یہ تو بہت ہلکا سجدہ ہے. بندوں کا اپنی ضروریات کے لیے کسی اس کے سامنے اپنی پیشانی کو گھسانے کا نام نسجد ہے, کہ ہم نے جب بھی کبھی پیشانی گھسائی تیری بارگاہ کے سامنے گھسائی. مرتبہ چاہیے تھا تب, مقام چاہیے تھا تب, ضرورت پڑ گئی تب, میں سجدے میں پڑ گیا جب مجھے پتا چلا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو دو حاجت کوئی روا حضور کو آ جاتی, حضور اسی وقت سب سے پہلا کام نماز پڑھتے, اللہ اکبر کہہ کے نفل شروع کر لیتے, نفل شروع کر لیتے. اب سب سے پہلے کون سی شے نکلتی, سب سے پہلے سوچتے بندہ کیڑا جڑا ساڑھے اس ٹائم کام آئے گا, ہیں پیسے کون ہمارے اس وقت کام آئے, پھر دم پوچھتے ہیں کون سا کام آئے گا, درود پوچھتے ہیں, تسبیحاں, وظیفے, ٹکا ٹک. اللہ کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی کا رسول اللہ اکبر. عورتوں کو بھی چاہیے, بھاگتی ہیں باپوں کے پاس, عامل ناغی بابا تے فلانا بابا, تو اس بابے کو نہیں گئی تھے, اس بابے کے, اوارا عورت, لفنٹر. یہ عورت ابھی معاہدہ نہیں ہوئی, مشرکہ ہے. اس عورت کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے, اور اس مرد کو بھی جو بھاگ بھاگ کر باپوں کے پاس جاتے ہیں. نماز کہاں گئی تیری؟ تیرے نبی نے بتایا سب سے بڑا وظیفہ اس وقت نسجد, نفل شروع کر لے اور اللہ کے سامنے سجدہ رکھ دے, اور اس سے کہہ کہ یا اللہ میں تیری طرف بڑھتا ہوں, تیری طرف پلٹتا ہوں. یہ فرمایا. پھر فرمایا علیک نسعا ونفذو, اللہ اکبر. سا کہتے ہیں کسی چیز کی طرف تیز تیز قدم چلانے کو, ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ علیک, اور تیری طرف نسعا, ہم بھاگتے ہیں, تیری طرف ہم بھاگتے ہیں. ونفذو, اور تیری طرف تیز تیز قدم اٹھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھ لینی کہ نفذ کیا ہے, کہ مالک کیا فرمایا, نسعا, اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے پیچھے بھاگنا, اللہ کے پیچھے بھاگنا, یہ نسعا. آپ کو ضرورت پڑ گئی, آپ بھاگنا شروع کر دیا آپ نے. فرمایا کہ جب بھی ہماری ضرورتیں پڑتی ہیں لائی کا نسعا, ہم صحیح کرنی شروع کر دیتے, بھاگ. آپ دیکھتے ہیں کہ جب صفا مروہ پہ جاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے, وہ صحیح. اور اس میں ایک مقام کیا آتا ہے, ایک مقام آپ نے چلنا شروع کیا تو درمیان میں میلین اخضرین, سمجھ لیں جنہوں نے حج عمرے کرنے کے لیے جانا ہے, پھر بعد میں جاتا رہنا دماغ, وہ جو میلین اخضرین ہے نا, سبز رنگ کے. فرمایا وہاں پر آ کے بندہ تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تیری رحمت کی طرف میں نے دوڑے تیز کر دی. جب یہ کیا ہے, ادھر بندے کی جوانی ہے, بچپنا ہے, جب بندہ شروع ہوتا ہے صفا جب شروع کرتے ہیں تو کیا ہے, وہ ابتدائی رستہ کیا ہے, اس کا بچپنا ہے, اور آخری رستہ کیا ہے, اس کا بڑھاپا ہے. درمیان میں میلین اکثرین کیا ہے, اس کی جوانی, کہ جب میرے اندر پوری قوت تھی میں بھاگا تیری جانب پوری قوتوں کے ساتھ. لوگوں نے مجھے دیکھا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, کہ وقت پیری گرگے ظالم میشوت پرہیزگار. فرمایا جوانی میں نے جو بندہ توبہ کر گیا وہ وقت کے پیغمبر کی طرح عبادت کر رہا ہے. بڑھاپے میں آ کے تو بیڑیے بھی اور جو شیر ہوتے وہ اپنے پرہیزگار بن جاتے, میں نے شکار بند کر دیا, دانت ہی نہیں, شکار کہاں سے کرنا ہے. یہ میلین اکثر ہے, نسعا, بھاگا بندہ. فرمایا اپنی جوانی کے میرے دن تھے, میں نے تجھ کو خوب یاد کیا, میں تیرے سامنے. نسعا, جب کبھی ضرورتیں پڑ گئیں ہم نے تیری طرف دوڑ لگا دی. نہ ہم لاہور گئے تھے, نہ پشاور گئے تھے, نہ ہم کراچی گئے تھے, نہ سیون گئے, ہم نے تیرے طرف دوڑے لگا دی. پیسے آئے, اٹھائے پیسے, چل مکہ کی جانب چلا گیا, ورنہ مسجد کی طرف آ گیا. جس بندے کو مکہ جانا نصیب نہیں ڈیلی ہوتا وہ مسجد آ جایا کرے. پریشانی بنے اسی وقت مسجد میں اللہ اکبر, گھر چھوڑا سا کے مسجد میں نماز شروع کر دے, بس یہ نفل پڑھتے اس کے. یہ نسعا کی یہ سب سے بڑی خوبی, جو آدمی یہ کرے گا انشاءاللہ آپ لیے لے جائیں, میں نسخے دے ہی جا رہا ہوں, پکڑی جائیں آگے. نفذو, نفذو یہ کہتا ہے, نافذ کہتے ہیں غلاموں اور کنیزوں کا بھاگنا, کہ بادشاہ سلامت جب بلائیں تب بھاگتے ہوئے آنا. ایک ہے اپنی ضرورتوں کے تحت بھاگتے ہوئے آنا, میں آپ کو بلاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ میری طرف آتے کسی ضرورت کے تحت بھی کوئی مسئلہ پوچھیں, یہ نسعا ہے. میں آپ کو بلاؤں کہ آؤ درس قرآن کے لیے, یہ نافذ ہے.
تو فرمایا بادشاہ جب ہمیں ضرورتیں پڑیں تو بھاگ کر تیری جانب آئیں، اور جب تو بلائے تب بھی بھاگتے ہوئے ہم تیری طرف آئیں۔ کبھی یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، آپ آرام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کہتا حج کے لیے آجا، آپ لندن امریکہ کی سیریں کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ کہتا روزہ رکھ لے، آپ کھاتے پیتے موجے کر رہے ہیں، اللہ کہتا جب ہم بلائیں نفذ، دوڑ دھوپ اللہ کی طرف ہونی چاہیے بندے کی ساری، اور اس سے ہی مانگنا چاہیے فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ۔ دو باتیں پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتائی تھی۔ نرجو، ہماری پوری نرجو، ہم امید رحمت رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کسی ایسی شے کی نہیں، امید رحمت۔ انا عند ظن عبدی بھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جو مجھ پر گمان کرنے لگ جاتا ہے نا، میں اسی کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے انشاءاللہ تعالی میرا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، تو آپ کو نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی میرا اللہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے کے لیے کرے گا، آپ کو نہیں کرے گا، کبھی آپ کا ہاتھ پھیلے گا ہی نہیں، کسی صورت میں نہیں پھیلے گا۔ اگر آپ کہیں گے میرا اللہ انشاءاللہ میری جان آسانی سے نکالے گا، جان آسانی سے نکلے گی۔ اگر آپ کہیں گے مجھے قبر کے امتحان میں مجھے اللہ نے گزار دینا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی رحمت سے اس نے گزار دینا ہے۔ اگر آپ نے کہا میں روز قیامت حشر میں پولیس سرا سے بجلی کی تیزی سے گزر جانا ہے، پتہ بھی نہیں لگنا اللہ کی رحمت سے، تو اللہ فرمایا میں تجھے رحمت میں کر دینا ایسا تیرا کام۔ اور آپ فرمائیں کہ یا اللہ یہ گندے مندے ٹوٹے پھوٹے چاند برا ٹین ڈبا کے روزے یہ تو نے ایسے ہی قبول کر کے نا مجھے جنت دے دینی ان کے بدلے میں، تو انشاءاللہ تعالی وہ جنت آپ کو دے دے گا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میرے قیام رمضان اور قیام لیل کو قبول کر لے گا تو وہ کر لینا۔ آپ اللہ کے لیے پرفیکٹ عبادت نہیں کر سکتے، میری بات سن لیں، کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے اللہ کے لیے پرفیکٹ عبادت، یہ آپ کا اپنا ذہن ہے کہ ہم کر سکتے نا، جو مرضی اچھی سے اچھی نماز پڑھ لیں آپ، وہ اس کی شان نہیں، وہ نہیں آپ پڑھ سکتے۔ فرمایا وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، خوف عذاب بھی ہم کو تیرا ہی ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں کوئی خوف نہیں، اگر ہمیں خوف ہے تو وہ خوف تیرے عذاب کا ہے، کہ تیرا عذاب جو ہے نا، یہ امید اور خوف، میں نے آپ سے یہ بات کہا کہ دو عبادتیں یہ ایسی ہیں جس کے کرنے پر آپ نے نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ آنکھ نہ کچھ زبان نہ ہونٹ کچھ بھی نہیں آپ نے ہلانا، نہ پیسے خرچ کرنے، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ بس بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بستر کے اندر رضائی لی ہوئی ہے، گنودگی بڑی چڑھی ہوئی ہے، نیند آ رہی ہے، اس وقت بھی آپ یہ عبادت کر سکتے امید اور خوف والی، کہ اللہ اندر ہی اندر سوچیں میری تیرے سے بڑی امید ہے، میری امیدیں اس طرح، مجھے شیطان کہتا تیری اللہ نے کوئی بات نہیں پوری کرنی، پر میری پوری امید ہے کہ تو نے پوری کری، باتیں اندر ہی امید لگائی رکھیں۔ خوف، آپ کا بیلنس ٹکا ٹک بڑھتا ہی جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کتنا بڑھ، اتنا نمازوں سے نہیں بڑھتا، روزے سے نہیں بڑھتا، صدقے دینے سے اتنا بیلنس نہیں بڑھتا جتنا امید اور خوف کی وجہ سے آپ کا بیلنس بڑھ جائے گا۔ آپ روئے، اندر ہی اندر اللہ سے باتیں کریں، اللہ مجھے تیری بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ مجھے آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے، باہر گرمی میں نکلے، اللہ گرمی کی شدت ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھے تو قیامت والے اے سی والی جگہ پہ رکھنا جو تیری عرش کا سایہ ہوگا، اے سی والی جگہ ہونی عرش کا سایہ، اللہ اس کے نیچے کھڑا کر دینا، اللہ مجھے تجھ پہ بڑی امید ہے، میں صبح بڑی کوشش کرتا ہوں، نمازیں مجھے پڑھی نہیں جاتی، میں صحیح پڑھ ہی نہیں پایا آج تک، قرآن مجید کی صحیح تلاوت نہیں ہوتی، عمل پر مجھے امید ہے کہ تو اس طرح کی امید، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دل کے ساتھ ہی ہے، نیکیاں وابستہ، اور آپ کے دماغ کے ساتھ، دماغ اور دل کے بارے میں کیا بات یاد رکھیں، دل ہمیشہ امید زیادہ لگاتا ہے کیونکہ یہ جذبات کا بنا ہوا ہے، انسان کا وجود ہی سارا جذبات کا، یقین جانے باقی چیزیں تو بہت بات کی ہیں، بندے کا دل ایک ایسا ہے کہ اسی دل امیدیں کرتا ہے کہ اب محبوب آیا، اب محبوب آیا، اب محبوب آیا ہیں، وہ کہتا ہے نا، یہ اپنے دل میں خود ہی بناتا رہتا ہے امیدیں، وہ کہتے ہیں قاصد کے آنے تک خط لکھ رکھوں ایک اور، ہم خوب جانتے ہیں وہ کیا لکھیں گے جواب میں، بندے کے دل میں پہلے ہی سارا پتا ہوتا ہے بھی کیا ہے، محبوب نے کیا کرنا کر، ایک امید لگا کے رکھیں اس کے اندر کہ خط لکھے گا اور وہ اس میں یہی جواب دے گا کہ جا کام کر اپنا، لیکن میں ایک خط اور لکھ رکھوں، ایک نیکی اور کر کے رکھوں، امید کی ایک اور امید باندھ لوں، امید اگر نہ ہو تو میں کہتا ہوں سارے شاعر کرتے امید کے اوپر ساری بات ہے، وصل کی بنیاد ہی امید پر ہے، اگر وصل کی بنیاد ہے اور ہجر جتنا بھی ہے وہ بھی یہی بندہ اپنے خوف سے ہی ہے نا ہجر سے کامتا ہے، ورنہ اللہ نے کہا امید ایک وصل اور دوسرا ہجر، اللہ سے ہجر کی دعا مانگیں، اللہ آپ کو ہجر عطا نہ فرمائے اپنی ذات سے کہ کہیں اپنے آپ سے دور ہی نہ کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جدائی نہ کر دے، آپ کے امید وصل کی رکھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وہ لوگ، اللہ نے کہا جو ہر وقت من یرجو، جو یہ امید رکھتے ہیں من لقاء، اللہ سے ملنے کی، اللہ بھی ان سے ملنے کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ
دل میں اپنی موت کا اس وجہ سے خیال لاتا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے رب سے جا ملنا ہے میں نے، اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے کہ بندے سے ملنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے نفرت کرتا ہے کہ میں نہیں اللہ سے ملنا، موت سے ڈرتا کہ او میں نہیں تو جان، اللہ کہتا ہے اس کو بھی اللہ دور ہی رکھو اس سے، مجھ سے یہ ملنا نہیں چاہتا، ہم بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے، ہم بھی اس کی راہ نہیں تکتے۔ فرمایا وہ نرجو رحمتک و نخشی عذابک، کہ ہم ہر حالت میں تیری طرف لپکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ ان عذابک الجد بالکفار ملحق، اللہ 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 اللہ، یہاں بندے نے کہا اللہ تیرا جو عذاب بہت بڑا تیار کر کے رکھا ہوا ہے نا، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، مجھے بھرپور امید ہے بالکفار ملحق، یہ کافروں کو ملنا ہے مجھے نہیں ملنا۔ کیسا بندے نے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف کی کہ یا اللہ میں فوری طور پہ نا اپنا دامن بچایا، کی بات ان کی اصل میں بچا گیا اپنے آپ کو۔ فرمایا ان عذابک الجد بالکفار ملحق، فرمایا اللہ ہم پر مہربانی فرما، یہ عذاب تو ان کو دے گا، ہمیں تو نے کہاں سے یہ عذاب دینا ہے، تو ہمیں عذاب نہیں دینے والا، یہ اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ کریں اور پھر بات ختم کریں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے کسی نے پوچھا، یہ پچھلی دفعہ ایک سوال آ گیا تھا اس کے، وَسُئِلَ سَمَاعَتُ هَلْ مِنَ السُّنَّةِ يُبْدِلُ الْإِمَامُ دُعَاءَ الْقُنُوتِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَجَابَ بِقَوْلٍ لَمْ يُبَلِّغْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْدِلُونَ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ بِالْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَالَّذِي جَاءَ فِي حدیث الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا کہ شیخ یہ بتائیں کہ یہ جو دعائے قنوت ہے یہ حمد و ثنا سے شروع کرنی ہے یا کٹھی شروع کر دینی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدایت وعافنی فیمن عافیت وتولنی، اس طرح شروع کرنی یا پہلے جیسے طریقہ کار ہے ویسے اس طرح پڑھنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ شیخ نے کہا یہ تو صحابہ سے کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے اللہ کے رسول نے اس طرح ان کو دعا سکھائی ہو، لیکن من حدیث الاصل قد ثبت انہ بدا فی الدعاء بالحمد والصلاۃ علی النبی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ کوئی دعا بھی جب کبھی آپ نے مانگنی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد درود شریف اپنی دعا جو آپ نے مانگنی۔ یہ شیخ نے کہا یہ ان سے نہیں، لیکن یہ عام حدیث ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سکھائی ہوئی ہے، اور نبی پاک کے سامنے لوگ اسی طرح شیخ نے فرمایا دعا کرے لیکن پہلے حمد و صلات ضرور پڑھے۔ آپ کو تو پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ تو صبح شام پڑھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا سارے دن کی عبادت کے بارے میں کہا کفایت کر جائے گی۔ بی بی کے پاس آپ آئے، وہ عبادت کر رہی، پھر آئے پھر عبادت کر رہی، آپ نے فرمایا تو عبادت کر رہی ہے، میں نے یہ 4 کلمے 3 دفعہ کہے ہیں، یہ تیری سارے دن کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن کس کو یاد ہے؟ کسی کو کوئی یاد؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ غریق کی رحمت کرے مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو رستے میں جاتے دعا سکھائی۔ سیر کے لیے میں گیا، میں چھوٹا سا تھا ان کے ساتھ، تو سیر کرنے کے لیے جاتا تھا 5ویں چھٹی میں، تو وہ میں اور دونوں اکٹھے جاتے استاد جی، راستے میں ہم جا رہے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کیا ذکر پڑھتے رہتے ہیں، ایسی باتیں مجھے بتائیں نا، آپ کیا آپ کے پاس ایسی؟ کہتے لو میں کوئی ایسے خاص ذکر نہیں پڑھتا، یہ دیکھو یہ میں ذکر یہ پڑھتا ہوں، اور یہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کو، تو میں نے ان سے پھر یہ سیکھا بھی اور اس کے اندر غلطیاں بھی اپنی ٹھیک کرائیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے میں اسکول جا رہا تھا، پھر واپس آیا، میں نے کہا وہ دوبارہ پڑھ کر سنا دیں مجھے، وہ انہوں نے پڑھ کے سنائی، پھر میں نے سب کچھ سکھا دی۔ یہ وہ دعا ہے کہ بالکل اس کو سجدے میں بھی، فرض نماز کے سجدوں میں بھی میں پڑھتا ہوں، میں صبح جو تہجد پڑھتا ہوں اس کے اندر بھی میں اسی کو پڑھتا ہوں، سبحان، ہر تہجد، رکوع سجدہ، اس لیے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تہجد پڑھتے ہوگا، یہ نہیں بھی اللہ اکبر کی تھی وڑ مکائی، بہت ٹائم لگ جاتا ہے بندے کو اٹھنا ہو، تو جب یہ ہر رکوع میں، جب رکوع میں عام نہیں پڑھتا سبحان ربی اعلیٰ، اس میں وہی پڑھتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یہ 3 دفعہ پڑھ، اس کے بعد 1 دفعہ درود شریف، اس کے بعد پھر اپنی ایک دعا، اور اس کے بعد پھر یا رحم الراحمین یہ پڑھ کے وصلی اللہ علیہ نبی کر کے پھر کھڑے ہو، پھر اسی طرح 2 سجدے، پھر یہ تہجد 11 رکھتے ٹائم لیتی ہے، پر یقین جانے رکھتے وہ جو آپ کو، اگر جن بندوں کو قرآن مجید تھوڑا آتا ہے نا، پوچھ رہے تھے پچھلی دفعہ بھی، بار بار قرآن مجید بھی پڑھا جا سکتا ہے چھوٹی صورتیں، وہ قرآن مجید آپ نے پڑھ لیا، ایک چھوٹی صورت قل واللہ یا انا اعطیناک آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن تسبیحات ادھر بڑھا دیں، ادھر تسبیحات بڑھا دیں رکوع اور سجدوں کے اندر، بس اتنی تسبیحات پڑھی جائیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح رب جبرائیل و میکائیل و رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کو، اللہ کو واسطے جبریل میکائیل تیرے کیا،
وہ تو تیرے نوکر ہیں، وہ رب محمد، اور وہ بندہ جس کے برابر کا کوئی بندہ نہیں اس کو محمد کہتے تو اس کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ جب آپ نے کہنا نا کہ رب محمد، تو پتہ کیا بتایا تھا؟ حریص علیکم اور رؤوف الرحیم، وہ تو بندوں پہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا پیار کرنے والا اور رافت کرنے والا، وہ بندوں پہ تو اس کا رب ہے، تجھے تو اس سے کئی کھربوں گنا زیادہ مجھ پہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو واسطہ ہی ایسا دے دو، اللہ میں کہ یار ہے بندہ چنگا کھیڑے پہ یاد بوہا کھڑکائی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کھٹکے دروازہ کھٹکائی جائے، ایسی ایسی باتیں کہیں باہر سے دروازے سے، اندر بندہ خود کہ باہر سے آواز ہے چوئی صاحب او پاگ لگے رہن، دوارے واسطے رہن، پت واسطے رہن، دودھ پت نہ ہو، انج ہوئے انج۔ 15 منٹ ہونا بندے کا آپ ہی دل کہ یار انہیاں دعاواں، چلو باہر نکلو، بندے آپ اللہ پڑھا 500 نہیں 1000 دا نوٹ ہے، آپ باہر اتنا دروازہ نوک کری جائیں، رحمت کھول دروازے 1 منٹ میں دینے کہ کیا ہو گیا یار، بندہ دعائی دی جا رہا ہے، اور مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ رے مانگ، آج ان سے مانگ، پھر نہ مانیں گے جو قیامت کو مانگ گیا۔ اوے آج مانگ لے ان سے، اللہ سے مانگ لے، قیامت کو تو ہر ایک نے مان جانا کہ تو ہی دیتا ہے، تیرے علاوہ کوئی دیتا نہیں، آج مانو کسی نے ماننا ہے، نو میں نو آج کرو جس سے کسی نے کرنا ہے۔ تو فرمایا شیخ یہ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے فرمایا وَسُئِلَ سَمَاحَتُ هَلْ يَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ الدُّعَاءُ مَنْقُولًا وَأَنْ حُكْمُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَأْثُورِ، شیخ کیا جو دعائے منقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے اس پہ اگر کسی صحابی کا اضافہ ہو جائے تو وہ پڑھنا چاہیے؟ لا فاجاب بقول لا باس ید الانسان بما تیسر من الدعوات، اس نے فرمایا جو بندے کو ضرورت پڑ جائے وہ ساری کی ساری دعائیں تم مانگ سکتے ہو جو ضرورت پڑ گئی۔ وَإِن لَمْ تَنْقُلْ إِذْ كَانَتْ دَعْوَاتُ فِي نَفْسِهَا صَحِيحَةً فَلَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ بِهَا وَإِن لَمْ تَنْقُلْ فَلَيْسَ مِنَ الشَّرْطِ دُعَاءٌ يَكُونُ مَنْقُولًا مَسْرُورًا۔ فرمایا ابن مسعود والی جو دعا ہے اس کے مطابق اگر جو منقول نہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ سے مانگتا رہے، انشاءاللہ تجھے اللہ دے دے گا، لیکن دعا کے آداب کے ساتھ مانگنا، وہ چیزیں مانگنا جو تیرے کام کی، ایسے ادھر ادھر کی بیوقوفیاں نہیں ماننا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَفِي الْحَدِيثُ صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الْمَسَائِلَةِ مَا شَاءَ، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے پھر اللہ سے وہ کچھ مانگ لے جو مسئلے تجھے درپیش ہیں۔ ایک بات اور فرمایا 3 چیزیں حدیث کے اندر اللہ کے نے فرمایا بندے کی میں نہیں قبول کرتا، کیا؟ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا اسْمٌ، اگر کوئی گناہ کی بات ہو، یا اللہ میرا کڑی نہ جلانا پکا کرا دے، وہ کہتے ہیں نا محرم کے لیے دعا کر سکتی ہوں، سوال آیا ہے ادھر سے اس کا بھی آ گیا کہ کر سکتا ہوں، میں نے پھر اس کا جواب دیا ہے، سوال جو آپ کی نشست میں آیا کرے نا تو آپ کو پتہ چلے کتنے مسائل اس کے اندر حل ہوتے ہیں جو میں دیتا ہوں۔ فرمایا کوئی گناہ کی بات نہ کرنا، یا اللہ مینوں شراب پلا دے، اللہ شراب لین کے رستے پھڑے نہ جان۔ فرمایا کوئی گناہ کی بات اللہ سے نہ مانگ لینا، مسلط کر دے گا وہ گناہ، تیرا ہوتا ہے تو کر لے جیسے کرنا، اس کی زمین میں جو بغاوت کرنی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کو شامل کر کے اتنا شقی القلب ہو جانا کہ میں رب دے سامنے رب دے شیر نہیں آتے، ورنہ وہ جگہ بتا دے جہاں رب نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے پینے لعنت ایسی بات کرنے والے پہ، نہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کوئی فضول اور گندا شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ اللہ کا ولی تھا، توحید جو اس نے سمجھائی اور اللہ کا جو ڈر اس بندے کے اندر تھا، آپ کو کیا پتا، یہ اس کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ کو قائد اعظم مل گیا، اور قائد اعظم کی وجہ سے آپ کو آگے پاکستان مل گیا۔ اقبال کی جو نیم شبی کے مراقبے ہیں نا، جو اللہ کے ہاں روزانہ، تو وہ جو علی بخش تھا قائد علامہ اقبال کا قرآن مجید باہر سکھانے کے لیے لاتا تھا، اتنا آنسوں سے تر ہو جاتا تھا حضرت کا قرآن پڑھتے پڑھتے بھی، وہ قرآن مجید گل گیا، وہ قرآن مجید پھر باہر لے کر آتے، اس کو تر ہو جاتا تھا، وہ اندر لے کر اتنا وہ قرآن پڑھتا ہوتا تھا۔ فرمایا گناہ کی کوئی ایسی چیز نہ، اور ولا قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ برا نہ بولیو، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہ کریو۔ پوچھتا تھا کل ہی ایک بچہ کہ ابا جی بہت برا سلوک کرتے، میں نے کہا جو مرضی کری جائیں، حضور علیہ السلام کو بندہ آ گیا، اللہ کے رسول میرے رشتہ دار مجھ سے بڑا سلوک برا کرتے، آپ نے فرمایا جو تجھ سے کٹ جائے تو اس سے جڑ جا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے سے بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو کٹ جائے تو اس سے جڑ جا۔ اس نے کہا میری اخیر کر دی، فرمایا جو کٹ جائے تو اس سے جڑ جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قطع تعلقی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ آپ سب بھی سمجھ لیں۔ قطع تعلقی یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دوست، رشتہ داروں اور قریبیوں کے اوپر مشکل وقت میں کوئی رحم نہ آئے، یہ قطع تعلقی ہوتی ہے۔ باقی اگر وہ اتنی ایذا دیتے ہیں آپ کو، اتنی تکلیف دیتے ہیں، ان سے دوری کر لیں، قطع تعلقی نہ کریں۔
ان کا مرن جین ہر جگہ پر آپ جائیں، مشکل وقت میں ان کی مدد کریں. باقی وہ یہ ہے کہ تھوڑی دوری کر لیں، ایسا کہ جس سے وہ بعد میں بات آپ کو قطع کرتے ہیں تو اسے پتہ نہیں چلے کہ اس کو یہ مجھ سے لگ ہو گئے، ملے ملائیں جب کبھی آپ کو ملتا ہے. لیکن ایسا نہ اس کے اتنا قربت نہ اختیار کر لیں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ، کیونکہ حدیث اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعض الاقارب کل اقارب، بعض قریبی اقارب ہوتے ہیں، عین سے لکھے اقرب نہیں ہوتا بچھو، فرمایا کچھ قریبی جو ہے بچھو ہوتے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قطع تلقی نہ کریں لیکن اس کے قریب یہ دوری فرمایا. فرمایا ولا قطیۃ الرحم الا اطاع اللہ بها عہد ثلاث، اور فرمایا اللہ سے اکیلی دنیا نہیں مانگنی، اللہ پاک سے دین بھی ساتھ مانگنا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شیخ کے فتوے پڑھ کر آپ کو سنا دیے. فتاوی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اس کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے کہ شیخ نے یہ فرمایا کہ دعا میں اپنی طرف سے یہ جو دعائے قنوت مانگنے کے بعد اپنی دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، رو رو کر مانگیں. اور رفع یدین کا بھی شیخ نے اس کے اندر لکھا کہ بہقی کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ رفع یدین کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اپنے اٹھائے، اس میں پھر دعائیں کرے جاتی. پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اگر آپ کو کوئی نہیں نہ آتی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 دفعہ یہ پڑھ کے شروع کیا کریں. نہیں آتی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. اور اللہ کی حمد و ثنا کے بڑے طریقے، یا سبحانک اللہم و بحمدک ہیں، یہ ساری جو ہے یہ پڑھ لے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد درود شریف چھوٹا ہی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی طرح پھر اس کے بعد یہ اپنی یہ دعا پڑھ لیں دیکھ کے بے شک. اس کے بعد پھر جو آپ کا دل چاہے نا اللہ سے مانگیں، مانگ مانگ کے رو رو کے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے جیسے پڑھی جاتی. اس کے بعد پھر آخر پہ وصلی اللہ علی نبی و علیہ، اللہ اور اس کے نبی اللہ نبی اور اس نبی کی آل علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا. یہ کہیں اس کے بعد سمجھ لیں اب مہر لگ گئی. آمین اس کے بعد لازمی کہنے، کیونکہ آمین اللہ کو بڑی پسند ہے. قبول فرما. بادشاہ کے آگے سامنے رکھ کے سر پلیز دس ون، وہ جو پلیز ہے وہ بندہ کہتا ہو یار آپ تو کہتے ہی تھے، وہ ہمارے ہوتے تھے میں نے ان سے کہہ دینا، انہوں نے کہتا یار تم کہتے ہی ایسے ہو، تو بندہ وہ کہتا ہے اچھا لیا یار کیڑے سائن کرتے ٹکا ٹکا دیکھتے بھی نہیں، فائل ویسے ہی پاس. چلو آخر میں آمین ضرور. آمین بہت پیاری. فرمایا اگر امام کی بندوں کی اور فرشتوں کی آپس میں ولضالین آمین پہ مل جائے نا سب بندوں کے گناہ معاف. اس لیے میں ادھر کہتا ہوں ولضالین سارے پیچھے فٹافٹ، مجھے بھی تو کہنے دو، کوئی انتظار کرو. کئی لوگ پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی ولضالین پورا فکرہ کہنے دو، بعد میں امام ذرا کچھ دیر رک کے آمین کہے، آپ بھی آمین کا. جس کی امام کے ساتھ مل گئی ادھر فرشتوں نے کہنا ہے، ادھر امام نے کہنا ہے، ادھر آپ نے کہنا ہے. جس کی مل گئی سب کے گناہ معاف اسی وقت. اس لیے آمین سے حضور پاک نے کہا سب سے زیادہ چڑی یہودیوں کو، یہ چڑھتے ہیں. آپ نے آمین لازمی طور پر پڑھنی، لیکن ان کے کچھ فرقے ابھی بھی آمین کہتے ہیں. میں نے دیکھا یہ جو عیسائی ہیں یہ بھی آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ فرقے ان کے جو زیادہ تھے نا متصب، وہ آمین مسلمانوں کو چڑھتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا کچھ کا نہیں. تو آمین اس کے اوپر ضرور مہر لگا کے فائل بند کر کے سیل لگا کے اللہ کے سامنے پیش. بادشاہ نے اسی وقت فرمایا جو مانگے صبح کے وقت مغفرت مانگے اس کو بھی دے دیں گے، پیسے مانگے اس کو بھی دے دیں گے، دولت بھی دے دیں گے، جو مانگے اس کو دے دیں گے. بادشاہ کے سائن ہو گئے. انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہی قبول ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تہجدوں اور دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی روزوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قیام رمضان کو قبول و منظور فرمائے. تلاوت قرآن پاک کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے چیخنے چلانے کو بولنے بلانے کو اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.